کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے اور جنگی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے زرہ پہن کے, کیا منظر ہوگا. مجھے تو یہ بڑا مزہ آتا ہے, بولنے میں اتنا مزہ آتا ہے, سننے میں اتنا مزہ آتا ہے, قرآن میں پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے ہیں تو اللہ کی قدرت کے مشرکین مکہ کو مخبری ہو گئی. یہ بھی اللہ نے بس یہ لیک آؤٹ ہو گئی بات. مخبری یہ ہوئی کہ بھائی مسلمانوں کو لشکر کا پتہ چل گیا ہے اور وہ شبخون مارنے جا رہے ہیں. تو ابو جہل نے حکم دیا کہ اس کو دوسری ارلی جانب سے گھما کے ٹھیک جو ان کا بھی ارلی جانب ہوگی, وہ لشکر تو بچاؤ ارلی جانب سے, اور یہ جو تھوڑے سے لوگ ہوں گے یہ تو خود میدان میں نکلے ہیں, تو ہمیں ان کو ترنے والا بنانے کا بہترین موقع مل گیا ہے. کیونکہ اگر آپ گوریلا وار کرنے جا رہے ہو اور طاقتور فوج کو پتہ چل جائے کہ یہ آ رہے ہیں تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. کیونکہ آپ کا تو پروگرام یہ تھا کہ حملہ کر کے پتلی گلی سے ہم نکل جائیں گے, پتہ چلا وہ فورس نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا, آپ تو گئے کام سے. تو گوریلا وار میں اگر پہلے سے مخبری ہو جائے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات. تو ادھر جناب وہ لشکر لے کر آ گیا, اس میں بڑے بڑے مشرکین کے قریشی ہاشمی جو عرب تھے جو جنگوں میں فخر سے لڑا کرتے تھے, وہ سارے تقریباً 1000 کے قریب بدر کے میدان میں آ کے جمع ہو گئے. ادھر تو صحابہ کا تو ارادہ ہی نہیں تھا یہ, لیکن اب تو 313 1000 کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب معاملہ عجیب, یعنی اسباب کی دنیا میں تو اب یہ بظاہر اب مسلمانوں کی شکست ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا لڑنے میں اسباب دیکھنے کی ضرورت نہیں, بس اللہ مدد کرے گا اللہ مدد کرے گا. نبی بھی اسباب کو دیکھ کے لڑا کرتے تھے, تبھی آپ بدر میں لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے, لیکن اللہ نے لڑوا دیا. اللہ نے کہا یوم الفرقان, آج کے دن کو میں حق اور باطل کی جنگ بناؤں گا, کمزوروں کو میں فتح دوں گا اور طاقتور کو شکست دوں گا تاکہ ان کے حوصلے بڑھیں. وہ جو جنگ ہوئی ہے بڑی زبردست, بخاری مسلم میں اس کے واقعات ملتے ہیں. ادھر سے انصار صحابہ آئے کچھ, تو مشرکین کے جو بڑے بڑے قریشی سردار آئے نا, پہلے یہ ہوتا تھا جنگ میں دونوں طرف سے نا طاقتور لوگ آ کے حلم مبارز کا نعرہ لگاتے تھے. شاید آپ نے ارطغرل ڈرامے میں دیکھا ہو, میں نے تو ارطغرل ڈرامہ نہیں دیکھا, لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ اسی طرح کچھ ہوتا ہے. جنگ جب شروع ہونے والی ہوتی ہے نا تو پہلے سامنے سے ان کے ہاں بھی کوئی بہادر ترین آدمی اور ادھر سے بھی بہادر ترین, وہ یہ دونوں لڑیں گے. جب تک دونوں میں سے ایک کا قتل نہیں ہوگا جنگ اس وقت تک شروع نہیں ہوگی. یہ بہت بہادر لوگ ہوں گے جو ڈان ہوں گے اس دور کے. بھائی کیا خیال ہے. ادھر مشرکین مکہ کی طرف سے عتبہ ابن ولید اور 2-4 اور نام تھے اس وقت ذہن سے نکل گئے. یہ 3 بڑے بڑے سردار جو قریشی بھی تھے ہاشمی بھی, کیونکہ عرب میں نا ایک تو عرب بہادر, پھر ان میں قریش اور زیادہ اور ہاشمی اور زیادہ, کیونکہ بیت اللہ کے متولی تھے, یہ تو انہی سردار سمجھے جاتے تھے. ادھر سے جب یہ آئے ہیں تو ادھر سے 3 انصاری صحابی آئے ان تینوں سے لڑنے کے لیے. تو یہ جو قریشی تھے نا انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے جوڑ کے نہیں. کیا بہادری ہے یار, دیکھو آپ, چاہے وہ غیر مسلم تھے, پتہ ہے دونوں میں سے ایک مرے گا, تو اس میں تو میرے جیسا ہوتا یا آپ ہوتے, ہم کہتے ہیں کوئی باریک سا آ جائے وہاں سے عزت بھی رہ جائے گی, جی ہم نے مقابلہ کیا تھا, اور مار بھی دیں گے اس کو اور بلے بلے بھی ہو جائے گی. لیکن آپ ان لوگوں کی لڑائی دیکھو. انہوں نے کہا کہ نہ یہ تو انصار صحابی ہیں, ہمیں کیسے چاہیے اکفا اناک, ہمارا کفو, ہمارے ہم پلہ لوگ چاہیے, ہمارے پیرالل لوگ چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو, حضرت علی کو, اور تیسرے شاید حضرت حمزہ تھے, ان تینوں جو قریشی ہاشمی یہ تینوں کو نکالا کہ چلو بھائی تم جاؤ. کیا حضرت علی کی بھی بہادری دیکھو آپ. تو انہوں نے کہا نعم اکفاؤنا, یہ ہیں ہمارے جوڑ کے. ان میں ایک شہید ہو گئے, حضرت حمزہ حضرت علی بچ گئے, اور باقی